ہم وسیلہ اور توسل کے کم منکر ہیں. اسی طریقے سے اگر کوئی کہتا ہے کہ اے اللہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کو جو تو نے مرتبہ دیا ہے، میں اس کا وسیلہ تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں کہ تو میرا یہ مسئلہ حل کر دے. وسیلہ اور توسل کے بارے میں یہ جو ایکسٹریم رویہ امام ابن تیمیہ نے اختیار کیا، ہم اس کے ساتھ ایگری نہیں کرتے. ٹھیک ہے، آپ وسیلہ اور توسل اختیار کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور اس کو سپورٹیو ایک حدیث بھی ہے جس کی صحت میں اختلاف ہے، لیکن چونکہ ایک بہت بڑے امام طبرانی جنہوں نے یہ حدیث نقل کی ہے، المتوفا 360 ہجری، جو امام حاکم نیشا پوری کے استاد ہیں، المتوفا 405 ہجری. امام طبرانی نے کتاب لکھی المعجم الکبیر، طبرانی کی کتاب. اس میں یہی حدیث ایک دوسری فارم میں آئی ہے. اگرچہ اہل حدیث اس میں تھوڑا اختلاف کرتے ہیں، لیکن امت کی اکثریت اس کی صحت کے اوپر اتفاق کرتی ہے، امام طبرانی خود بھی. میں ان بحثوں میں نہیں پڑتا، میں اس حدیث کو صحیح مانتے ہوئے بات کر رہا ہوں. اس میں یہ ہے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک شخص حضرت عثمان کے پاس گیا اور کہا کہ جی میرا مسئلہ ہے. تو وہ اپنی حکومتی مصروفیت کی وجہ سے اس کی طرف متوجہ نہیں ہوئے. تو وہ شخص پھر سیدنا عثمان بن حنیف کے پاس آیا اور کہا کہ جی اس طرح حضرت عثمان تو میری بات ہی نہیں سن رہے ہیں. تو حضرت عثمان بن حنیف نے کہا کہ میں تمہیں ایک دعا سکھاتا ہوں. میں نبی اسلام کی خدمت میں موجود تھا، ایک نابینا شخص آیا تھا، اس کی بھی حاجت کا مسئلہ تھا، تو اس کو بھی دعائے حاجت نبی علیہ السلام نے تعلیم فرمائی تھی، تو وہی دعا میں تمہیں سکھاتا ہوں. تو انہوں نے یہی والی دعا، اے اللہ میں تیرے نبی کے وسیلے سے تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں، اور اے اللہ کے رسول میں آپ کے وسیلے سے اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں. اے اللہ میرے نبی کی شفاعت میرے حق میں قبول فرما. ٹھیک ہے، اس کو سپورٹیو ایک حدیث بھی ہے جس کی صحت میں اختلاف ہے. اس کو سپورٹیو ایک حدیث بھی ہے جس کی صحت میں اختلاف ہے. میں ان بحثوں میں نہیں پڑتا، میں اس حدیث کو صحیح مانتے ہوئے بات کر رہا ہوں. میں ان بحثوں میں نہیں پڑتا، میں اس حدیث کو صحیح مانتے ہوئے بات کر رہا ہوں. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ حدیث سنن ابن ماجہ اور جامعہ ترمذی میں تو یہاں تک موجود ہے، لیکن المعجم الکبیر الطبرانی کے اندر اس کا اگلا حصہ بھی موجود ہے کہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی ایک نابینا شخص آیا. اچھا، اس نابینا شخص نے جب یہ دعا کی تو اس کی پھر بینائی واپس آ گئی الحمدللہ. تو سیدنا عثمان کے دور میں یہ طبرانی کے اندر موجود ہے، ایک نابینا شخص آیا تو سیدنا عثمان نے اس کو یہی دعا تعلیم فرمائی اور پھر اس کی بھی بینائی واپس آ گئی. لیکن یہ والا جو پورشن ہے یہ صحیح سند کے ساتھ ثابت نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس حدیث میں ایک راوی ہے عبداللہ بن وہب، جو راوی تو ثقہ ہے لیکن وہ مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں. اور یہ پیٹ رول ہے محدثین کا کہ مدلس کی ان والی روایت ضعیف ہوتی ہے جب تک سما کی تصریح موجود نہ ہو. لہذا یہ اگلا پورشن جس کو سہارا بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی اس طرح کی دعاؤں کو استعمال کیا جا رہا ہے، وہ غلطی پر مبنی ہے. لو جی، سن 2012 میں مرزا جی اس روایت کو یعنی عبداللہ بن وہاب کی تدلیس کی وجہ سے ضعیف مانتے تھے، لیکن 2019 تک آتے آتے ڈکٹیشن چینج ہوا کہ میاں مننے اب سب تجھے جو ہے نا بڑا توحید پرست سمجھنے لگ گئے، لہذا اب یہ والا پھندا بھی پھینک دے، لوگوں کو اس بدعتی عقیدے کی طرف بھی لیا. تو نے صحابہ مخالف بنایا، تو نے استواء علی العرش کے خلاف کھڑا کیا، تو نے نماز کے معاملے میں گڑبڑ گھوٹالا کیا، تو نے اور دیگر چیزوں میں بھی گڑبڑ گھوٹالا کر لیا، چل تو اب اس کے اندر بھی گڑبڑ گھوٹالا کر دے، اب توحید میں بھی نقص لگانا شروع کر. یہی وجہ ہے سن 2019 میں وہی روایت صحیح مان لی گئی. اب کوئی مرزا جی سے پوچھا، مرزا جی سب معاف تمہیں، ساری باتیں معاف، عبداللہ بن وہاب کی سما کی تصریح موجود ہے؟ نہیں، تو پھر یہ روایت کو آپ صحیح کیسے مان رہے ہیں؟